اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثنا کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن پروگرام میں ہم آپ کا دل کی اتحا گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ناظرین ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ آج ہم روبرو ہو رہے ہیں اولاد علی، فرزند غوث اعظم، جگر گوشے حضور سرکار کلا، عالم با عمل، صوفی با صفا، پیر طریقت، اشرف ملت حضرت مولانا سید محمد اشرف الجیلانی دامت برکاتہم عالیہ کے۔ حضرت قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر ہے اللہ کا۔ حضرت قبلہ، پہلی بات تو یہ ہے MBC کی جانب سے آپ کے ہم بےحد شکر احسان ہیں، بہت بہت شکریہ الحمدللہ۔ جب ہم نے اس پروگرام کو طلب کیا تو لبیک آپ نے کہا الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دربار میں شرف قبول عطا فرمائے۔ ہر انسان بے چین ہے، مگر یہ بے چینی، یہ بے قراری خود انسان کو پتہ نہیں کہ وہ کس بے قراری کا شکار ہے، کس بے چینی کا شکار ہے۔ جہاں پر بھی نظر جاتے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان میں دنیا داری جو ہے وہ حلق تک وہ دنیا داری آ چکی ہے۔ تو یہ ماجرا کیا ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے، فتنہ و فساد کا دور، اف اینڈ بٹ کا دور، ٹینشن ہر زبان پر، سبھی جہاں بے چینی اور بے سکونی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہا۔ کیونکہ انسان جب اپنی عقل پر پوری طرح ڈپینڈ ہو جاتا ہے تو عقل کا کام ہے گھمانا، چونکہ اس میں نفس موجود ہے، جی، خواہشات کی کوئی انتہا نہیں۔ بے شک۔ لالچ وہ چیز ہے جو انسان کو اچھائی اور برائیوں سے دور کر دیتی ہے۔ تو جب جب سوسائٹی پر، جب جب قوم و ملت پر، زمین کے ٹکڑوں پر بسنے والی تمام انسانیت پر جب اس طرح کا دور آتا تھا پہلے، تو اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو بھیجتا تھا تاکہ ان کی ان تمام پریشانیوں، الجھنوں اور بے چینیوں کو دور کرنے کے لیے صحیح راستہ، پیس کا راستہ، محبت کا راستہ، یہی ہے جو پیس لاتی ہے۔ جب تک نفرتیں ختم نہیں ہوں گی، لالچ نہیں ختم ہوگی، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب ہم جس دور میں ہیں تو پچھلی امتوں کو تو نبی ملتے رہے وقتاً فوقتاً، یقیناً، لیکن جب ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ آخری نبی بن کر آئے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ جی، پر ان تمام الجھنوں اور پریشانیوں کے لیے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے بھی راستہ بتا دیا یہ کہتے ہوئے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور ہمارے نبی نے بھی فرما دیا کہ فیضان رسالت اور فیضان نبوت، اس کی ضرورت ضرور پوری مین کائنڈ کو ہے، پر یہ فیضان نبوت، فیضان رسالت ولایت کے راستے سے امت تک پہنچتی رہے گی، پوری ہیومن کائنڈس تک پہنچتی چلی تا جائے گی، قیامت۔ تا قیامت۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کا جو مین فارمولہ ہوگا وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب ہم اس کو بیس بنائیں گے تب تمام دنیا کی جو ٹینشنز ہیں، بے چینیاں ہیں، یہ سب دور ہو جائے گی۔ پر ذکر کے تعلق سے بھی کنفیوز ہیں لوگ، یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، صرف یہی ہے ذکر الہی، جبکہ یہ فیکٹ نہیں ہے۔ یہ بھی ذکر ہے کہ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کریں، جی، یہ بھی ذکر ہے کہ جو اللہ کو چاہتے ہیں اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان کا ذکر کرنا بھی دراصل ذکر الہی۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔
ماشاء اللہ. اور اللہ کے دشمنوں کی حجو کرنا، ان کی دشمنی کو بیان کر دینا، لوگوں کو بتا دینا، یہ بھی دراصل ذکر الہی ہے. اللہ اکبر. تو دشمنوں کی دشمنی بتا دینا، اور جو اللہ کو چاہتے ہیں، جو اللہ جن کو اللہ چاہتا ان کا ذکر کرنا. تو اس میں تمام نبی آ گئے، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ جماعت ہے جو اللہ کو چاہتے ہیں، جنہیں اللہ چاہتا ہے. روئے زمین کے تمام اولیاء کرام کی جماعت آ گئی کیا کہ بات. جنہیں اللہ چاہتا ہے اور جو اللہ کو چاہتے ہیں. تو ان کا ذکر ہم کریں گے کیا؟ تو جب ان کا ذکر ہوگا تو ان کے ذکر کے اندر مساوات ملے گی، ہاں. ان کے ذکر کے اندر رحم ملے گا، ان کے ذکر کے اندر جسٹس ملے گا، ان کے ذکر کے اندر حق ملے گا. باطل کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، کتنی دوری ہمیں بنا کے رکھنا ہے. اللہ اکبر. ہر وہ باطل فکر، ہر وہ باطل ایکٹ، ان سبوں سے ہمیں کیسے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. جب ہم ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں، جنہیں اللہ چاہتا ہے، تو پوری لائف میں جس چیز سے ہم پریشان ہیں، بے چینی ہے، وہ سارے کے سارا جواب ہمیں ان کی زندگی سے، ان کے ذکر سے. جب ذکر ہوگا تو کریں گے، انہی ساری پارٹس کو ذکر کریں گے. کیا بات جب ہے. یہ سچویشن آئی تو انہوں نے یہ کیا، یہ سچویشن آئی تو انہوں نے یہ کیا. ٹھیک ہے نا؟ کیا بات ہے. کیا بات ہے. تو اسی لیے سرکار غریب نواز ہند کی دھرتی سے کہتے ہیں، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. حضرت قبلہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا قول مبارک کہ ہمارے جسم میں ایک ایسا پارٹ ہے، ایک ایسا جز ہے کہ اگر وہ حصہ پاک ہو جائے، اگر وہ حصہ صاف ہو جائے تو پورا جسم گویا کہ صاف ہے. مگر ظاہر سی بات ہے، آپ نے اشارہ بھی کیا، قلب دل کی بات ہم کر رہے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ کس طرح اس دل کو، کس طرح ہم ذکر الہی میں مشغول کریں. جتنی بھی بے چینیاں ہیں، جتنی بولجھنے ہیں، ان سب کے پیچھے راز صرف ایک ہے، ایک ایسی معشوق جس کے سب طلبگار، کوئی ایسا نہیں جو چاہتا نہیں. وہ معشوق کیا ہے؟ کامیابی. اپنی اپنی ڈیفینیشن کے مطابق، اپنے اپنے آئیڈیاز اور اپنے اپنے انالیسس کے مطابق جی. لوگوں نے کامیابی کو سمجھا، اور پھر اس دوڑ میں آدمی بڑھ گیا، جس نے بہت بے چینی دی، جس نے بہت ٹینشن دیا ہے، بھاگ دوڑ بڑھا دی ہماری. لیکن یہ تو میرا جواب تھا، میں نے اپنی عقل سے پوچھا، اس نے جواب دیا ہے. جبکہ ہمارے پاس جواب دینے کے لیے علم و حکمت کی کتاب موجود ہے، اس کریٹر کی، جس نے ہمیں بھی بنایا، اس پوری کائنات کو بنایا، اس پورا کائنات کا نظام اس کا بنایا ہوا ہے. تو بے شک جس چیز کا جواب وہ دے گا، ریالٹی تو وہی موجود ہے. یقیناً یقیناً. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کیا بات ہے. بے شک بے شک. اگر کامیابی چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے قلب کو صاف کرو. قلب زندہ ہے تو آپ زندہ ہیں، اللہ. قلب صاف ہے تو وجود صاف ہے. ساری گندگیاں، ساری نفرتوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ قلب سے. قلب سے بالیقین. حسد کا تعلق قلب سے، لالچ کا تعلق قلب سے، بڑائی کے سودے کا تعلق قلب سے، غرور اور تکبر کا تعلق قلب سے. تو اس میں دماغ کا کوئی یعنی کہ کوئی ملوث نہیں ہوتا، دماغ اور القلب؟ دیکھیے، جیسی سپلائی ہوگی پروڈکٹ تو ویسا ہی ہوگا. ہاں. اگر نالی کے پانی سے سینچی ہوئی سبزی، ویجیٹیبل، اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہوگا، اور صاف اور شفاف پانی کے سے سینچی ہوئی سبزی کا پروڈکٹ کچھ اور ہوگا. یہ تو سپلائر ہے. دماغ کچھ اور کہتا ہے مگر دل کچھ اور کہتا ہے، کبھی کہ فیصلہ لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اگر وہ پاکیزگی کی سپلائی ہے، پاک اور صاف پانی، یعنی پاک اور صاف خون وہاں تک جا رہا ہے، تو پھر اس کے ریزلٹس بھی پاک اور صاف ہوں گے. کیا بات ہے. اگر گندگی جا رہی ہے سبحان اللہ تو لامحالہ اظہار بھی ویسا ہوگا. تو جو یہاں ہے اسی کا اظہار تو دماغ کرے گا. اگر یہاں گندگی ہے تو اظہار بھی دماغ اسی کا کرے گا، اور اگر یہاں صفائی ہے تو اظہار بھی دماغ اسی چیز کا کرے گا، اس کا فوکس پھر اسی طرف جائے گا. تو یہاں تو پہلی ضرورت ہی اللہ نے کہہ دیا، قلب کو صاف کرو ان تمام گندگیوں سے. اور یہ بھی سچ ہے
بنا محبت کے اس جذبے کے پیدا ہوئے جسٹس نہیں ہو سکتا، اور جسٹس نہیں کریں گے تو پھر پیس نہیں آ سکتا. وداؤٹ جسٹس پیس نہیں. کیا بات ہے. اور وداؤٹ محبت جسٹس نہیں. جب تک ہم اپنے رب سے اور اپنے نبی سے ٹوٹ کر محبت نہیں کریں گے تب تک ہم ان کی باتوں کو لحاظ کب کریں گے، اپنے لیے کمپلسری کب کریں گے. یہ محبت ہی وہ جذبہ ہے کہ جب اس کا غلبہ وجود پر آتا ہے تو سارے احساسات ختم ہو جاتے ہیں. بھوک ختم، پیاس کا احساس ختم، دنیا کی تمام تر ضرورتوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے جب یہ احساس کسی بھی وجود پر غالب آ جاتا ہے. وہ ہے محبت. یہ تاریخ کے اوراق جب آپ پلٹیں گے تو اس کے کارنامے آپ کو دکھائی دیں گے کہ ہنستے ہوئے سولی پر چڑھ جانا. منصور حلاج ہنستے ہوئے چڑھ گئے سولی پر، انہیں کوئی فکر نہیں ہے. کیونکہ ان کا دل، ان کا قلب اپنے رب سے جڑا ہوا ہے، تو باقی تمام احساسات ختم ہو چکے ہیں. تو یہ زندگی کا ایک فارمولہ جو ہمارے سامنے ہے. ہم نے سوچا ہے دولت کو حاصل کر لینا، ہم نے سوچا ہے منصب کا حاصل کر لینا، ہم نے سوچا ہے پاور کا حاصل کر لینا، یہ کامیابی ہے. پر دراصل کامیابی اپنے قلب کی صفائی میں ہے. چونکہ نفرت، حسد، انانیت، بڑائی کا سودا، یہ سب گندگی ہے. لالچ، یہ سب گندگی ہے. محبت پاکی ہے. کیا بات. اور دونوں کی جگہ قلب ہے. اور یہ بھی سچ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، گندگی اور پاکی. یہ یکجا ایک جگہ نہیں ہوگی، ایک ہی ہوگی، گندگی یا پاکی. بے شک. تو سب سے پہلے ہمیں گندگی کو پاک کرنا ہے، جس کے لیے صوفیاء کرام نے، جو اس راہ پہ چلنے والے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ لا الہ الا اللہ کے ذکر سے اپنے قلب کو پاک کر دو، صاف کر دو تمام تر گندگیوں سے. جب یہ پاک ہو جائے گا تو اس قلب میں کس کی محبت کو لانا ہے؟ اللہ، اس کے رسول، ان کی محبت لانا ہے جو اللہ کو چاہتے ہیں، جنہیں اللہ چاہتا ہے. ماشاء اللہ. حضرت قبلہ، آج انانیت ایک ایسی بیماری ہے، ایگو ہم کہتے ہیں، ایک ایسی بیماری ہے آج. بھائی سے دور ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی سے ناراض ہے، اور جب بات آتی ہے معافی کی، معاف کرنے کے لیے جب بات آتی ہے، یا پھر معافی مانگنے کے لیے، تو یہاں پر ایمان جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے. کیونکہ معاف کرنا اور معافی مانگنا یہ آسان کام نہیں، بہت مشکل یہ ایکٹ، یہ عمل ہوتا ہے. ایسا کیوں؟ دیکھیے، بڑائی کے سودے سے جب قلب گندا ہوتا ہے تو یہ پرووک کرتا ہے کہ میں معافی مانگوں گا، میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں. یہ سارے احساسات اس طرح سے شیطانی وسوسہ انسان کے قلب میں جب بس جاتا ہے تو اسے معافی مانگنے میں دقت ہوتی ہے. لیکن میں ایسے تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس گندگی سے اپنے قلب کو الا اللہ کی ضرب لگاؤ، تاکہ اس پریکٹس کے ساتھ جب تم اس معاملے میں پریکٹس میں آ جاؤ گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ گندگی تمہارے قلب سے نکل جائے گی. لیکن ایک چیز سوچنا ضروری ہے کہ آپ کے پاس کچھ دولت آ گئی، کچھ آپ نے علم حاصل کر لیا، میں بھی سوسائٹی میں آپ کی ایک رسپیکٹ کسی ایک کام سے یا کئی کاموں سے آپ کو رسپیکٹ ملی، تو آپ نے اپنے آپ کو بہت بلند سمجھ لیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ معافی مانگنے سے میں چھوٹا ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، لیکن جس نے ہم سب کو بنایا ہے، جس نے ہمیں سانسیں دی، ایک ایک پل اس کی دی ہوئی نعمت ہے. ہم اپنے تمام تر گناہوں سے پورے یقین کے ساتھ اس سے معافی مانگتے ہیں، اور معافی مانگنے کے بعد پھر وہی ایکٹ کرتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر وہی کرتے ہیں، وہی جرم ہم ریپیٹ کرتے جاتے ہیں، اور اسی رب سے معافی بھی مانگتے جاتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، اور بے شک وہ ہمیں معاف کرتا ہے. تو جس نے اس پوری کائنات کو بنایا وہ مجھے بار بار معاف کرتا ہے، تو تم کسی کو معاف نہیں کر سکتے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم کیا ہو؟ خاک کے پتلے ہی. کیا سمجھ لیا ہے؟
وہ کریٹر ہے، وہ تمہیں معاف کر رہا ہے، ہاں۔ تم کسی کو نہیں معاف کر سکتے. تو اسی جگہ پہ رک کر سوچو، جب تم کسی کو معاف نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں معافی مانگنے کا کیا حق ہے؟ اللہ تو کبھی اپنے آپ کو اپنا محاسبہ، اسی لیے تصوف میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے، محاسبہ. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے جو آدمی غصے میں ہے، جس نے آپ کو گالی دیا، برا بھلا کہا ہے، آپ اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں، ٹٹ فار ٹیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق اگر زندگی آپ گزارنا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ کو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا کہ آخر اس شخص کو غصہ آیا کیوں؟ ضرور میرے اندر کوئی کمی ہوئی ہے، کچھ تو میں نے غلطی کی ہے، اور اگر میں نے کچھ غلطی کی ہے تو کیا مجھے ریئیکٹ کرنے کا حق حاصل ہے؟ اگر میں غلط ہوں تو کسی کو غلط کہنے کا حق حاصل ہے مجھے؟ نہیں ہے. تو اس کا بہترین طریقہ وہ یہی ہے، بھائی ضرور میں نے کچھ غلطی کی جس پر تمہیں اتنا غصہ آیا، معاف کر دو. وہ آگے گالی دینا چھوڑ دے گا، وہ برا بھلا کہنا چھوڑ دے گا، اور آنے والے دن میں وہی آدمی جو آپ کو گالی دے رہا تھا، وہی آدمی اپنی محفلوں میں جہاں آپ موجود بھی نہ ہوں، وہاں وہی آدمی کہے گا یار وہ آدمی بہت اچھا ہے، یار وہ بہت نیک ہے، وہ اللہ اور اس سے رسول سے ڈرنے والا ہے، اور اللہ اس سے رسول سے محبت کرنے والا ہے. یہ اس کی زبان سے نکلے گا. تو آستین چڑھا لینے سے دشمنیاں بڑھتی ہیں، زبان کو سافٹ کر لینے سے دشمنیاں ختم ہوتی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت قبلہ. ہم اپنے گفتگو کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم روبرو ہیں آل رسول، اولاد علی، فرزند غوث اعظم حضرت قبلہ علامہ مولانا سید محمد اشرف الجیلانی سے. آئیے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. آج ہم جب اپنے ارد گرد، جب ہم اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں تو بات وہی آ جاتی ہے کہ انسان آج گناہ کو گناہ تسلیم نہیں کر رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ وہ جب اپنے پڑوسی کے ساتھ غلط برتاؤ کر رہا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے، مگر وہ اس سے ناآشنا ہے. گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اس دور میں، کیا ایسا ہوا تھا پہلے؟ بے شک ایسا بھی ہوا ہے، اور عذاب بھی نازل ہوئے ہیں اسی بنیاد پر، جب انہوں نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا اور اس کو اپنی عادت بنا لیا. گناہ دو طرح کے ہیں، ایک تو یہ ہے غلطی ہو جانا جسے ہم گناہ کہتے ہیں، پر غلطی سے ہوا، نفس کے پریشر میں آ کر انسان نے گناہ کر دیا، وہ غلطی اس سے ہو گئی. لیکن اس کی پشیمانی، اس گناہ کا احساس توبہ کا دروازہ کھولتا ہے، اور وہ احساس اس بندے کو اس مقام پر لیا جاتا ہے کہ جہاں اس گناہ سے وہ پاک ہو جاتا ہے، رب تبارک تعالیٰ اسے پاک و صاف کر دیتا ہے. لیکن اگر انسان گناہ کو ریپیٹ کرنے لگے، توبہ کیا اور پھر وہی گناہ کیا، توبہ کیا پھر وہی گناہ کیا، یعنی وہ پریکٹس میں آ گیا ہے، اس ایکٹ کو بار بار گناہ کرنے کی پریکٹس میں آ گیا. تو جس چیز کی بھی ہم پریکٹس کو اختیار کر لیں گے، چاہے وہ نیکی چاہے وہ بدی، وہ ہماری ہابی بن جاتی ہے، عادت. چونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ ہم اسے جس چیز کی عادت دیں گے کچھ دن کے بعد وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور جب ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو بنا سوچے سمجھے کرتا ہے، پھر انٹینشن نہیں ہے. فار ایگزامپل ڈرائیونگ، جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ڈرائیونگ کو تو کئی پارٹ ہیں اس میں، اسٹیئرنگ ہے، ایکسیلیٹر ہے، بریک ہے اور کلچ ہے، اور یہ پورا کمبینیشن ڈرائیونگ کو اچھا اور برا بناتا ہے. جی جی جی. اگر کمبینیشن بگڑ جائے تو ایکسیڈنٹ، کیا اور کمبینیشن اگر سیٹ ہو جائے تو گاڑی چلتی رہے گی اور ہم اپنے سارے کام کرتے جائیں گے. اور لوگ کرتے ہیں، چائے بھی پی رہے ہیں اور کچھ کھا بھی رہے ہیں، اور بغل کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا آدمی اس سے بات بھی کر رہے ہیں، اور اگر کوئی آ گیا سامنے تو بریک لگ گئی، ٹھیک ہے، اسپیڈ بھی ہو رہی ہے، ٹرن آیا ہے تو اپنے آپ اسٹیئرنگ بھی گھوم رہی. کوئی کام ہم نے انٹینشنلی نہیں کیا. وائی؟ عادت ہے. کیونکہ ہم نے پریکٹس میں لے لیا تھا اس چیز کو.
پھر وہ میری عادت بن گئی. ٹھیک ہے. تو اب یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہماری باڈی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کو ایسا بنایا کہ ہم جس چیز کی عادت دیں اسے وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. تو صوفیہ کا جو فوکس رہا یہ محاسبہ، تزکیہ نفس، یہ جو خانقاہوں میں بیٹھ کر ذکر کرانا، وقت کی پابندی کرانا، پورا اسلام آپ دیکھیں گے اس پر ہے. وقت کی پابندی یہ سب کیا ہے؟ کیا ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا جب بچہ 5 سال کا ہو جائے تو اس کو انگلی پکڑا کے مسجد لے جاؤ؟ ٹھیک ہے. اور 12 سال تک یہ ایک پریکٹس پیریڈ، ابھی فرض نہیں ہوا ہے بٹ اٹس اے پریکٹس پیریڈ، کہ اس کی باڈی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے. وہ اس عبارت سے جو کانکریٹ کی بنی ہوئی ہے اسے صرف بلڈنگ نہ سمجھے، اس کے دل میں اس کے لیے عظمت پیدا ہو اور اس عبادت کے لیے رغبت پیدا ہو، تاکہ اس کا باڈی ایکسیپٹ کر لے. تو جیسے ہی ٹائم ہو اس چیز کی ڈیمانڈ باڈی اپنے آپ کرنے لگے. آج جو پرابلم آ رہی ہے، ہم جو رانگ ایکٹ ہیں ہم انگلی اٹھا رہے پر محنت نہیں کر رہے. نہ پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ محنت کر رہے ہیں. جب ان کا بچہ 5 سال کا تھا تو وہ اپنی گلیمر کی دنیا میں مست تھے، اسے بالکل انرٹ سمجھا. یہ بھول گئے کہ میرے گھر میں بھی 2 کیمرے ہیں جو ریکارڈنگ کر رہا ہے، ہماری ساری حرکتوں کو وہ دیکھ رہا ہے. یہ آنکھیں اس کی کیمرہ ہو گئی اور یہ دماغ اس کا ہارڈ ڈسک ہو گیا، وہ سب ریکارڈ کر رہا ہے. جب وہ 15 سال کا ہوا تو اس نے پلے کا بٹن دبایا، وہی کیا ہے جو آپ کا کرتے ہوئے دیکھا. تو آپ اسے کہہ رہے ہو رانگ کہ میرا لڑکا بگڑ گیا ہے، وہ گستاخ ہو گیا ہے، وہ بڑوں کا ادب نہیں کر رہا ہے. جی نہیں، اس نے کچھ نہیں کیا ہے، اس نے آپ کی ریکارڈنگ آپ ہی کو دکھا رہا ہے وہ جو آپ نے کیا. تو پریکٹس میں آنا ہوگا ہر گھر کو. بولنے سے کوئی چینج نہیں آئے گا. چینج آئے گا کہاں سے؟ جب ہم خود پریکٹس میں آ جائیں، اس چیز کو ہم اختیار کر لیں. صبح اٹھ کر ہمارے گھر کے اندر تلاوت کی آواز آنی چاہیے، نماز ہونی چاہیے. ہم اپنے ماں باپ کی جتنی رسپیکٹ کریں گے تو میرا بیٹا اتنی ہی رسپیکٹ میری کرے گا، چونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو ذات ہے یقیناً اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، چونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا. تو فرسٹ اسکول تو گھر ہے، پہلی تربیت گاہ تو گھر ہے. جب ہمارے گھر کا ہی ماحول بگڑ چکا ہے اور کسی کو پرواہ نہیں ہے، نہ اپنی نہ اپنے بچوں کی، تو پھر وہی تو کل ایک سوسائٹی کا پارٹ بنے گا. یقیناً. تو اگر ہم نے اپنے گھر میں اکیشیا کا پیڑ لگایا ہے تو اس میں کانٹے ہی پیدا ہوں گے. تو اگر ہم اس سے امید کریں کہ اس میں مینگو ہو جائے تو اب یہ تو ہماری سراسر بیوقوفی ہے جو ہم یہ پوری سوسائٹی کنٹینیوٹی میں کرتی چلی جا رہی ہے. پرابلم تو ہم بتا رہے ہیں، اس کے حل کی طرف وہ موجود ہے. ایسا نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، حل موجود ہے، لیکن ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے. ہم بڑے بڑے مسائل پر بیٹھ کر ڈسکشن تو کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز جو ہمیں اچھا بناتی ہے، جو میرے گھر کو جنت بناتی ہے، ہم اس کو پریکٹس میں نہیں لا رہے. تو جب تک ہم پریکٹس میں نہیں لائیں گے تب تک گھر جنت نہیں ہو سکتا، گھر میں پیس نہیں آ سکتا. اور جب گھر میں پیس نہیں ہے تو پھر سوسائٹی میں کہاں سے آئے گا، سٹی میں کہاں سے آئے گا، کنٹری میں کہاں سے آئے گا. وی آر آل دا پارٹ آف دس کنٹری، وی آر آل دا پارٹ آف سوسائٹی، وی آر آل پارٹ آف ہوم. ظاہر سی بات ہے بقول آپ کے کہ اگر گھر میں ماحول ٹھیک نہیں تو اس کا عکس، اس کا ریفلیکشن پوری کنٹری، پوری نیشن میں جائے گا. ایک نظریہ ہے، ایک میں نے سنا ہے کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ آج ماحول بگڑ رہا ہے، سوسائٹی بگڑ رہی ہے، تو کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ ذمہ دار اس دور پر دانے کہ یہ دور خراب ہے، یہ زمانہ خراب ہے، یا یہ کہنا صحیح ہے؟ بالکل نہیں. نہ دور کو برا کہنا ہے، نہ زمانے کو برا کرنا ہے، نہ وقت کو، نہ وقت کو. یہ سب سیم ہے. ہم میں اچھائی اور برائی آتی ہے. جب ہم برے ہو جاتے ہیں تو ہماری وجہ سے دور کو بھی کچھ نہ کچھ سننا پڑتا ہے، ہماری وجہ سے زمانے کو بھی لوگ
لیک آف نالج کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں، ٹائم کو بھی کہہ دیتے ہیں، پر دراصل مجرم کوئی اور نہیں، وہ ہم ہیں خود۔ اگر ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں، ہمیں آپ کی فکر ہے کہ آپ بہتر ہیں یا نہیں ہیں، پر مجھے فکر اپنی نہیں ہے کہ میں بہتر ہوں یا نہیں۔ آج ہم اتنا زیادہ اپنے آپ سے غفلت کا چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے دکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، میں خود نہیں دکھتا، اور نیچر مجھے بار بار مجبور کر رہا ہے دیکھنے کے لیے کہ جب میں انگلی اٹھاتا ہوں کسی کی کمی پر تو ایک اس کی طرف ہے، 3 تو میری طرف ہے، دیکھ لیں۔ یہ نیچر کہہ رہا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھو، تم کیا کر رہے ہو، تو مجھے اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہیے۔ اگر اسی طرح سے ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر بنائے، اور اس کے بھی جواب ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آپ تو ویسے ہی بلند ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے رب تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں میں آپ کو خیر امت قرار دیا، یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے جو رب بیان کر رہا ہے۔ کیوں ہے اس پر بھی تو غور کریں۔ اتنا کہہ دینا کہ ہم تمام امتیوں میں ہم اللہ رب العزت نے ہمارا مقام و مرتبہ بلند کر دیا کافی نہیں ہے، کیوں کیا ہے؟ تو ساتھ میں رسپانسبلٹی ہے، وہ کیریکٹر آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ آپ کو خود جج کرنا مجھ میں ہے یا نہیں ہے۔ تامرون بالمعروف، اپنے آپ کو بہتر بنانا، اپنی تمام تر کمیوں کو پریکٹس کے ذریعے دور کرنا ہے، اور جب کمیاں دور ہو جائیں تو وتنہون عن المنکر، یہ دوسری ذمہ داری ہمارے پاس ہے۔ اب ہم دوسروں کو دعوت دیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ میرا گھر گندا ہے اور میں اپنے پڑوسی سے جا کے کہوں بھائی تمہارے یہاں گندگی بہت ہے، ذرا صاف کر لیا کرو، تو پلٹ کر وہ کہے گا بھائی اپنے گھر کو بھی تو دیکھ لو۔ لیکن جس دن میں اپنے گھر کو صاف کر لوں گا، اپنے گھر کے سامنے صاف ستھرا رکھوں گا، اور پھر پڑوسی سے کہوں گا جس نے اپنے گھر کے سامنے گندگی پھینک دی ہے، جو اپنے گھر کو نہیں صاف کر رہا ہے، تو جب میں کہوں گا کہ بھائی گھر کو صاف رکھو، صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے، فکر کے لیے بھی ٹھیک ہے، نیند کے لیے بھی ٹھیک ہے، پیس کے لیے بھی ٹھیک ہے، تو الٹیمیٹلی وہ اس کو ماننے کے لیے مجبور ہوگا، کیونکہ وہ بار بار مجھے دیکھ چکا ہے کہ میرا گھر بھی صاف ہے، میرا گھر کا دروازہ بھی صاف ہے۔ تو ہمیں اس طرح سے آنا ہوگا، ہم اپنے آپ کو بہتر کریں۔ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہم دوسروں کو بہتر کرنے کی تو بات کر رہے ہیں پر خود کو نہیں۔ تو آج تبلیغ کا جو بھی طریقہ ہے موجودہ دور میں، جس میں نئے نئے تجربات کیے جا رہے ہیں اور نئی نئی باتیں آ رہی ہیں، اس کا ریزن یہ ہے کہ سب نئے نئے تجربے ہیں، لیکن سکسیز ریٹ ہم سب کو دکھ رہا ہے اور ہم ہی سب ایکسیپٹ کر رہے ہیں، پر وہ تبلیغ کا ذریعہ، وہ طریقہ جس میں پوری دنیا کے اندر اس طریقے سے پیس آیا، جسٹس قائم ہوا، بڑی بڑی ڈائنیسٹیاں قائم ہو گئیں انصاف کرنے والی، وہ تبلیغ کا ذریعہ کیا تھا؟ وہ تھا صوفیانہ طریقہ، جن کے یہاں نہ ذات ہے، نہ اونچ نیچ ہے، نہ دولت ہے، نہ غریب ہے، آنے والا صرف انسان ہے۔ تو جب ہم لوگوں کو بچپن میں ٹریننگ دی گئی تو یہی کہا گیا کہ جب تمہارے پاس کوئی آئے تو اس سے یہ مت پوچھو تمہارا نام کیا ہے، اس سے یہ مت پوچھنا تمہاری کاسٹ کیا ہے، تم اس سے یہ مت پوچھنا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، اگر پوچھنا تو صرف یہ پوچھنا تمہاری ضرورت کیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا یہاں سے شروع کرو، بات ہے۔ یہاں سے، اور جب یہاں سے شروع کرو گے تو اس کے دل میں محبت آپ کی پیدا ہوگی۔ اور یہ سچ ہے کہ اللہ سے بندہ بعد میں ڈرتا ہے، پہلے جب تک بندہ بندے سے نہیں ڈرے گا اللہ سے نہیں ڈرے گا۔ جب تک بندہ بندے سے نہیں شرمائے گا، حیا نہیں کھائے گا، تب تک وہ اللہ سے محبت نہیں کر سکتا، نہ حیا کر سکتا ہے، نہ شرم کر سکتا ہے۔ اور جب تک بندہ بندے سے محبت نہیں کر لیتا تب تک وہ اللہ سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک سکسیز ریٹ دینے والا طریقہ جس سے پوری دنیا میں رزلٹ آئے، جسے ہم صوفیانہ طریقہ کہتے ہیں، جہاں پر فتوے کی زبان نہیں،
محبت کی زبان بولی زبان۔ جاتی ہے، جی جی اور یہی وہ زبان ہے، یہی وہ طریقہ ہے جس کو چاہے اپنوں میں بیٹھ کر بات کرو، چاہے اس زبان کا استعمال غیروں میں کرو، رزلٹ ایک ہی آئے گا، محبت۔ کیونکہ محبت کا جواب صرف محبت ہے۔ نفرت کو نفرت سے نہیں ختم کر سکتے۔ اگر نفرت کو ختم کرنا ہے تو اس کو ہی پروموٹ کرنا ہوگا، محبت محبت محبت۔ اسی لیے ایک محبت کرنے والے نے یہ پیغام ہمیں دیا، اور آج ہم اسی محبت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے پوری دنیا میں سفر کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے، ہمارا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ جو تعلیم ہمیں ہمارے نبی نے دی ہے وہ پورے ہیومن کائنڈ کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے نہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو پہنچانا ہے۔ وہ کیسے پہنچے گی؟ جب تک آدمی بیٹھے گا نہیں، اور بیٹھے گا کیسے؟ جب تک محبت دوں گا نہیں۔ جب بیٹھے گا تو ہی تو سنے گا، جب سنے گا تبھی تو کامیاب ہوگا۔ اس سیکوینس کی طرح قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قلب کو صاف کر لوں گا تو ذکر کا لطف بدل جائے گا، اور جب ذکر کا لطف بدلے گا تو پھر کہاں جھکے گا؟ تو پھر ایک ہی بارگاہ ہے جس کے سامنے جھکا جا سکتا ہے، اس کی عظمت، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا وہی انسان قائل ہو سکتا ہے جس کا قلب صاف ہو اور پاک ہو، وہی صحیح معنی میں ذکر کر سکتا ہے، اور وہی جھکنا سیکھ سکتا ہے اس رب کی بارگاہ میں۔ تو اس کے سجدے سجدے ہیں۔ ایک پروگرام کا مقررہ وقت ہوتا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ اور باتیں آپ سے کریں، خاص طور پہ آپ نے جو بات چھڑی صوفیاء کرام کی، تو انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہے انشاءاللہ کبھی اور اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، ضرور کیونکہ بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ آج اس جدید زمانے میں جو خانقاہ کا جو تصور ہے، کا جو کنسپٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کنسپٹ کو دوبارہ بروئے لانے کی ضرورت ہے۔ اس کنسپٹ کو آج کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک خیال یہ ہے کہ وہ تو ایک گزرا ہوا زمانہ ہے، مگر وہیں سے ہمارا ربط ہے، وہیں سے ہمارا تعلق ہے، ہماری جڑ وہیں سے ہے، بے جیسے شک۔ کہ آپ نے کہا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے تو اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ایک بار پھر بہت بہت شکریہ آپ کا، اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب ربیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں، تاکہ آپ اسی طرح نہ صرف موریشس میں، دنیا کے تمام ہر خطے میں آپ اسلام کا پرچم یوں ہی بلند و بالا رکھیں انشاءاللہ۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد کریں انشاءاللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، انجمن کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا۔ آج ہم محو گفتگو تھے حضرت قبلہ مولانا سید محمد اشرف الجیلانی دامت برکاتہ ماریہ سے۔ بالیقین حضرت قبلہ نے گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا ہر ایک جواب تفصیل چاہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے آپ نے اختصار سے کام لیا، مگر مجھے پوری امید ہے کہ جو باتیں بھی حضرت قبلہ نے بتائی ہیں، اسٹریٹ فارورڈ، براہ راست جو جواب آپ نے دیے ہیں، آپ ضرور سمجھے ہوں گے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بقول حضرت قبلہ آج باتیں بہت ہو گئی، ضرورت ہے عمل کی۔ تو لہٰذا آپ ان باتوں پر عمل کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن کے توسط سے یہ پروگرام آپ تک پہنچ سکا، بالخصوص سنی سینٹر اینڈ محبوب العلماء اکیڈمی موریشس۔ علامہ اقبال کے اس شعر سے ہم آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دعا میں یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔